اور اس مجمع میں اکابر اولیاء موجود تھے، اور ان اولیاء میں ایک نام ہے حضرت سیدنا شیخ علی بن حیتی۔ یہ آپ کے بڑے چہیتے شاگرد ہے، مرید ہے، اور اللہ نے حضرت سیدنا شیخ علی بن حیتی کو ولایت کے عظیم مقام پر فائز فرمایا تھا، لیکن انہوں نے غوث اعظم کی سنگت کو ایسا تھاما تھا کہ ہر مجلس، ہر محفل میں جب مجمع نظر آتا تو حضرت سیدنا علی بن حیتی جو ہے وہ مجمع میں پیچھے نظر نہیں آتے، بلکہ سرکار بغداد کے قدموں کے قریب نظر آتے، قدموں کے قریب نظر آتے۔ سرکار بغداد سیدنا غوث اعظم خطاب فرما رہے ہیں، اچانک حضرت سیدنا علی بن حیتی کو نیند آ گئی۔ آپ خطاب سن رہے تھے، اور ویسے آپ کو پتا بھی ہے کہ جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، اچھا جب نعت خوانی ہو رہی ہوتی ہے، اور جب سمپل سے خطاب ہو رہے ہوتے ہیں تو پھر نیند بڑی آتی ہے۔ اب لوگوں کا اپنا الگ الگ ذوق ہے، کوئی اسے کس سے تعبیر کرتا ہے، کوئی اسے کس سے تعبیر کرتا ہے، لیکن دیوانے کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں جب خدا کا ذکر ہوتا ہے تو خدا کی رحمتیں نازل ہوتی ہے، اور وہ موسم کی جو لطافت ہوتی ہے اس لطافت کے سائے میں نیند آ جایا کرتی ہے۔ یہ بھی ایک ذوق ہے، یہ بھی ایک انداز ہے۔ تو حضرت سیدنا علی بن حیتی جو ہے، آپ کو نیند آ گئی، اور سرکار بغداد حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی خطاب فرما رہے تھے۔ آپ نے اپنے خطاب کو موقوف کر دیا۔ خطاب کو موقوف کرنے کے بعد آپ کھڑے ہو گئے اور ہاتھ باندھ لیا، جیسے کسی کے سامنے 10 بستہ نہیں کھڑے ہو جاتے، اس انداز میں آپ کھڑے ہو گئے، اور حضرت سیدنا علی بن حیتی کو دیکھتے رہ گئے، نگاہ جما کر باادب انہی کو دیکھ رہے ہیں۔ لوگ تھوڑے پریشان، جب پریشان ہوئے تو کچھ آوازیں بلند ہوئی، شور کا سما بنا۔ سرکار بغداد نے اشارہ کیا، خاموش ہو جاؤ، اشارہ کر دیا۔ اب مجلس پر سکتہ طاری ہے۔ حضرت سیدنا شیخ علی بن حیتی جو ہے وہ تو حالت خواب میں ہے، اور سرکار بغداد 10 بستہ حالت قیام میں ان کا جلوہ اور ان کا جمال دیکھ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بیدار ہو گئے۔ جب بیدار ہوئے تو سرکار بغداد نے کیا فرمایا سنیے۔ فرمایا، اے علی بن حیتی، پیارے مصطفیٰ کی آمد ہوئی تھی نا، نبی آئے تھے نا؟ حضرت سیدنا علی بن حیتی فرماتے، ہاں ابھی خواب میں نے نبی کو دیکھا۔ سرکار بغداد سمجھ گئے کہ حضرت سیدنا علی بن حیتی جو ہے حالت منام اور حالت خواب میں نبی کا جمال دیکھ رہے ہیں، نبی کا جلوہ دیکھ رہے ہیں۔ تو اس وقت سرکار بغداد کی زبان پر الفاظ آئے، تبھی تو میں کھڑا ہو گیا، تبھی تو میں کھڑا ہو گیا۔ بیٹھا تھا منبر پر اور اولیاء کا ہجوم ہے، سب بیٹھے ہیں، اور میں تمہیں دیکھ رہا تھا، اور دیکھتے دیکھتے میں کھڑا ہو گیا، اور باادب 10 بستہ کھڑا ہوں، اسی لیے تو میں کھڑا ہو گیا۔ لیکن اب سرکار بغداد نے ایک سوال کیا، اور وہ سوال کیا ہے، کہا علی بن حیتی یہ بتاؤ، نبی نے خواب میں کچھ کہا؟ ارشاد فرمایا۔ حضرت سیدنا شیخ علی بن حیتی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں، حضرت فرمایا، کہا کیا فرمایا؟ فرمایا، شیخ عبد القادر جیلانی کو مت چھوڑنا، ان کے دامن سے وابستہ رہنا۔ یہ نبی فرما رہے ہیں، اور الحمدللہ جو نبی نے فرمایا حضرت سیدنا علی بن حیتی کو، قسم خدا کی اسی عقیدت اور محبت کا اظہار کرنے کے لیے آج ہم بادامی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم بھی اسی اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کر رہے ہیں
کہ ہم بھی شیخ عبد القادر جیلانی کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے، ان کے دامن سے وابستہ رہیں گے اور چمٹے رہیں گے۔ اب اس کے بعد محفل برخاست ہو گئی، مجلس ختم ہو گئی، سب چلے گئے بھائی اپنے اپنے گھر پر۔ کچھ لوگ آ گئے حضرت علی بن ہیتی کے پاس۔ آنے کے بعد کہتے ہیں علی بن ہیتی، یہ جو شیخ عبد القادر جیلانی نے یہ فرمایا اسی لیے تو میں کھڑا ہو گیا تھا 10 بستہ، اس جملے میں کیا راز ہے؟ اس معمے کو بھی تو حل کریں، اس جملے کے اندر راز کیا ہے؟ حضرت سیدنا علی بن ہیتی فرماتے بتاؤں راز کیا ہے؟ کہا بات یہ ہے میرے مقام اور شیخ عبد القادر جیلانی کے مقام میں بہت فرق ہے۔ جو میں حالت خواب میں دیکھ رہا تھا، قسم خدا کی میرا شیخ جو ہے حالت بیداری میں دیکھ رہا تھا، حالت بیداری میں دیکھ رہا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ میں نبی کا جو جمال دیکھ رہا تھا وہ حالت خواب میں دیکھ رہا تھا، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی حالت بیداری میں دیکھ رہے تھے، اسی لیے بعد اب کھڑے ہو گئے، نبی آئے ہوئے ہیں۔